لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو پہلی یہی تھی نا، قرآن آنے سے پہلے یا وحی آنے سے پہلے، کہ ارد گرد دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں. ریحان بھائی، میں یقین جانے، میں اور میری بیگم یہاں پہ روز، کیونکہ ہمارا ذرا اپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک اونچی جگہ پہ ہے، روز ہم سن رائز اور سن سیٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو رنگ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر دن جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی کہ میرے لیے تو صرف سن سیٹ اور سن رائز دیکھنے سے ہی اس اللہ تعالیٰ کا، اس خدا کا تعارف مل جاتا ہے مجھے، کہ جو ہستی یہ خوبصورتی تخلیق کرتی ہے، کر سکتی ہے، جو ہستی، اور سامنے پھول بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ ایک گارڈن بھی ہے، وہ پھول کو دیکھ کے ہی مطلب وہی تعارف بہت ہے کہ جو ہستی یہ بنا سکتی ہے، وہ ہرگز وہ والی ہستی نہیں ہے جو دنیا میکسیمم میجورٹی ہمیں تعارف دیتی ہے. یہ تو بہت خوبصورت ہستی ہے، سٹل. اور میری بیگم کیونکہ پینٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، اب یقین جانے وہ روز رنگ کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، سن رائز کے بھی اور سن سیٹ کے بھی، کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ رنگ اس میں مرج کیا ہے، یہ رنگ کے ساتھ یہ رنگ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ والی ہستی قرآن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا وہی ہستی ہی ملتی ہے ہمیں جو ہمیں نیچر میں نظر آتی ہے، جو ہمیں ہماری نعمتوں کے اعتبار سے جو ہستی کا تعارف ہوتا ہے، کیا وہی قرآن کے اندر ہے؟ کیونکہ بتایا تو کچھ برعکس جاتا ہے کہ وہ تو بس بیٹھے ہیں اوپر، ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور پھینٹی لگانے کے لیے تیار ہیں ساروں کی. وہ پھیٹی لگانے کا فیصلہ کر لیں تو وہ یہ کہتے ہیں تم ڈیزرو نہیں کرتے جینا یہاں پہ. 2 دفعہ قرآن میں بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیں، یعنی میرٹ کے اوپر، تو ایک جاندار کو بھی جیتا نہیں چھوڑیں وہ، یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اس کی جو عظمت کا حق ادا کرنا ہے وہ اتنا غیر معمولی کام ہے. اور جس درجے کی ہم اس سے غفلت کرتے ہیں، جو سرکشی، جو گناہ، جو نافرمانی، جو معصیت ہم سے ہوتی ہے، ہم ایگزسٹ کرنا ڈیزرو نہیں کرتے، ہمارا حق نہیں ہے. یعنی ہمیں اگلے لمحے میں فنا ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر رہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت بلند بھی ہے. یعنی قرآن مجید نے اس کا اپنا جب تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے، تو جو کئی مقامات ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بیشتر صفات کو، یا جو مین اہم صفات ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے، اور وہ سورہ حشر کا آخری مقام ہے. وہاں چونکہ یہ زیر بحث آیا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی حقیقت بھلا دیتے ہیں. تو پھر وہ بتایا ہے کہ اللہ کون ہو، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یعنی اس کا پہلا تعارف اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ بلند ہستی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ دیکھیں کس ہستی کو کہتے ہیں، وہ ہستی جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا، لیکن کس طرح دے گا یہ آپ کی عقل سے ماورا ہوتا ہے. تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اس کی بے پناہ طاقت سے، اس کی بے پناہ قدرت سے، اس کے بے پناہ علم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ جو الہ ہے، جو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے. اور اس کے متعلق میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت جوش میں آئے ہوئے سمندر کی طرح ہوتی ہے، اور جس کی جو رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ جوش میں ہی نہیں آئی ہوئی، بلکہ اس کو تسلسل بھی ہے، دوام بھی ہے. وہ ایک دفعہ نہیں دینے والا، بلکہ دیتا رہتا ہے، مستقل دیتا رہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کی نالج میں رہتی ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں جتنی بھی بے خوفی پیدا ہوتی ہے، وہ اسی خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتہ نہیں. اچھا، جتنی مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے پتہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ جو ظاہر ہے تمہارے لیے وہ بھی، اور جو تمہارے لیے غیب میں سب کا جاننے والا ہے. پھر جو اگلی بات وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. اب یہ اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے کہ اپنا جب تعارف آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے پہلی بات ہی بیان کی ہے کہ وہ الملک ہے، اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ وہ قدوس ہیں. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کے متعلق ایک توازن ہے جو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. یعنی اس توازن میں ایک طرف تو خدا کی عظمت کا احساس، یعنی خدا کی عظمت کا احساس آپ کے اوپر اتنا ہو جائے کہ آپ اس کی رحمت کو بھول جائیں، اور دوسری طرف آپ کے اوپر اس کی رحمت کا احساس اتنا غالب آ جائے کہ آپ اس کی عظمت کو بھول جائیں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو الملک القدوس دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے. یعنی ایک طرف تو وہ بادشاہ ہے،
मलिक का मतलब ये है कि सब उसकी रियाया हैं, सब उसके मातहत हैं, सब उसकी मिल्कियत हैं, वो सब का मालिक है, हर चीज़ उसके हाथ में। और वो जाहिर बात है कि जिस कायनात में हम जीते हैं उस कायनात का भी मालिक है, उसका भी बादशाह है। तो जो रब इस पूरी कायनात का बादशाह, यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि एक शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर है तो आप कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएं तो उसका एक बहरहाल रोब होता है, उसका एक असर होता है। आप अगर किसी मुल्क के बादशाह से मिलने जाएं, प्रेसिडेंट से मिलने जाएं, तो एक शख्सियत के ऊपर एक असर पड़ता है, उसका रोब पड़ता है। हालांकि वो बेचारा कुछ भी नहीं होता, यानी वो कुछ भी नहीं होता, उसको तो अवाम मुंतखब करते हैं, अवाम माजूल कर देते हैं। ये चले फ़र्ज़ कर लें कोई बादशाह भी है तो उसको तो एक गोली मारी जाए तो बेचारा मर जाएगा, उसकी हुकूमत तो दूसरों की मोहताज होती है। अल्लाह ताला की बादशाही तो वो है कि जिसमें वो किसी का मोहताज ही नहीं है, उसके पास इतनी ताकत है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतनी कुदरत है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसकी बादशाही कोई छोटी बादशाही नहीं है। कायनात जिस खुदा का तारुफ करा रही है उसकी बादशाही बेपनाह अजीम है, लेकिन वो साथ में अल कुद्दूस भी है। कुद्दूस होने का मतलब क्या है? एक ऐसी हस्ती कि जो सब कुछ करने की ताकत रखती है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखती है, लेकिन जब भी कुछ करती है तो उससे बरकतों का ज़हूर होता है, उससे खैर का ज़हूर होता है। तो ये दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने मिला के बता दिया कि वो अल मलिक भी है, वो कायनात का बादशाह भी है, लेकिन जब वो कुछ करता है तो असल में बरकतों का ज़हूर होता है, फैज़ान जारी होता है, बख्शिश जारी होती है, अता होती है जो किसी को मिल रही होती है। देखिए ये अता कैसी है, इसको भी मैं अब ज़रा समझाऊँ कि अल्लाह ताला, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, हुवल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है वही आखिर है, यानी वो हमेशा से हमेशा से रहेगा, हमेशा रहेगा। उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो पैदा करे किसी को, लेकिन उसने मखलूक़ात पर ये एहसान किया कि उन्हें वजूद बख्शा। देखिए वजूद कैसी बड़ी नेमत है, इसका अगर अंदाज़ा करना हो तो मौत का ज़रा तसव्वुर कीजिए। हम में से कौन शख्स मरना चाहेगा? हालांकि हमें मालूम है कि मौत फ़ना का नाम नहीं है, यानी एक आर्ज़ी वक्फ़ा फिर ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। यानी मौत अगर आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, हमारे किसी अजीज़ को भी आ जाए तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि हम वजूद को, हम ज़िंदगी को कितना अजीज़ रखते हैं। ये ज़िंदगी से हमारी मोहब्बत का इजहार है। ये ज़िंदगी किसने दी है? ये वजूद किसने दी है? वजूद अल्लाह के सिवा किसी का हक नहीं है। वही अल हय्युल क़य्यूम है, वही है जो असल में ज़िंदा है, वही है जो अपनी ज़ात में ज़िंदा है और अपनी ज़ात के अंदर ही बाकी रहता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़ात में काफ़ी है, लेकिन वो दूसरों को ज़िंदगी देता है, जो खुद भी ज़िंदा है और दूसरों को ज़िंदगी देता है, जो अपने सहारे पर खुद कायम है और दूसरों को भी थामे हुए हैं, उन्हें भी सहारा दे रहा है। तो उसने मुझे और आपको वजूद की नेमत दी है, ये सारी मखलूक़ात को उसने दी है। उसके बाद जो उसने अगला हम पे एहसान किया है, हम इंसानों पर, वो तो ऐसा एहसान है कि यकीन करें कि अगर उसका शऊर हो जाए तो पूरी ज़िंदगी हम सजदे से सर ना उठाएं। यानी उसने ये फ़ैसला किया कि ये जो पूरी कायनात मैंने बनाई है, ये जो 7 आसमान उसने, कुरान मजीद में आता है कि उसने बनाए हैं, उनमें उन जैसी ज़मीनें भी हैं, तो ये सारी कायनात बनाकर उसने इनाम के तौर पर एक मखलूक को देने का फ़ैसला किया, और उसके लिए मेरा और आपका इंतखाब किया गया है। हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। हमारे पास एक ऐसी अजीम अपॉर्चुनिटी है कि हमें ना सिर्फ वजूद मिला है, बल्कि अगर हमने गैब में रहते हुए खुदा से सही ताल्लुक, यानी बंदगी का ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक कायम कर लिया, तो इनाम के तौर पे अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का हमें बादशाह बनाने जा रहे हैं। कुरान मजीद असल में इसी मंसूबे का बयान है, और इसलिए कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने जो तबसरा किया है वो ये किया है कि वफ़ी ज़ालिका फल्यफ़रहू, ये वो चीज़ है जिस पे तुम खुशियाँ मनाओ, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो तुम दुनिया जमा कर रहे हो ना उससे बहुत बेहतर है कुरान। क्यों बेहतर है? इसलिए कि कुरान ख़जाने का नक्शा है, ये बादशाही को हासिल करने का, उसको पाने का ज़रिया है। कुरान मजीद से अगर आपने खुदा की बंदगी का तरीका पा लिया तो याद रखिए ये बंदे बहुत जल्द कायनात के बादशाह बनाए जाने वाले हैं। और वो पूरी कायनात, कुरान मजीद जगह जगह ये बात बयान करते हैं कि लोगों उस कायनात, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है। तो ये बादशाही है जो मेरे और आपके लिए तैयार की जा रही है। ये कायनात जिस तरह इस वक्त हमें नज़र आ रही है, ये आने वाली बादशाही का एक मलबा है, और अनकरीब इसको आसमानों ज़मीन को अल्लाह ताला बदल कर कुछ से कुछ कर देंगे। तो ये क्या है? ये जो मंसूबा है खुदा की बरकतों का ज़हूर है, उसके कुद्दूस होने का ज़हूर है कि वो बादशाह है, लेकिन उसने अता का ऐसा दर खोला है कि मखलूक़ात को एक तरफ वो ज़िंदगी दे रहा है, उन्हें वजूद दे रहा है, और दूसरी तरफ मुझे और आपको वो इतनी बड़ी बादशाही दे रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और देखिए हम कौन लोग हैं, पहले इसको भी समझ लेना चाहिए कि मैं और आप एक छोटा सा घर बनाने के लिए
500 गज का घर बहुत बड़ा हम समझते हैं, 1000 गज का तो हमारे सामने ख्वाबों की ताबीर होती है। ये घर हम जो है बनाने के लिए क्या करते हैं, जिंदगी लगा देते हैं, हलाल और हराम सबसे बेनियाज हो जाते हैं। और जब ये घर बन जाता है तो हम लोगों को बुला के दिखाते हैं कि देखो भाई ये मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मेरा बंगला है, मेरी कोठी है। और बहुत बड़ा किसी के पास कुछ होता है तो कुछ एकड़ का कोई फार्म हाउस होता है, कोई बादशाह है तो चलिए उसके पास हर शहर के अंदर महल्लात हैं, एकड़ों के ऊपर फैले हुए महल्लात हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इंसानों के पास। ये आखिरी चीज है जो बादशाही वो देने वाले हैं। उसका अंदाजा इस जमीन से लगाइए कि इस जमीन का डायमीटर 25,000 किलोमीटर है, और ये जो सूरज जो हमारे करीब तरीन पहला सितारा है, इसके अंदर 10 लाख जमीनें आ सकती हैं। और फिर ये सूरज इस कायनात के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार में से एक स्टार है, और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो यहाँ मौजूद हैं। ये है जो स्टेक के ऊपर है, ये है जो देना चाह रहे हैं, ये है वो जो देंगे। तो जो हस्ती ये सब कुछ दे रही है, देने के लिए तैयार है, और प्रैक्टिकली कोई कीमत नहीं मांग रही, उसकी कोई कीमत नहीं मांग रही, सिर्फ ये कह रही है कि आला इंसान बन जाओ। यानी अल्लाह ताला, मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ, इंसान को अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिया है जो अल्लाह ताला की सिफात में है। यानी अल्लाह ताला देखते हैं, सुनते हैं, उन्होंने हमें भी ऐसा बना दिया। वो सोचते हैं, समझते हैं, अल्लाह ताला ने हमें भी ऐसा बना दिया। उनके ज़ौक़ जमाल है, उन्होंने हमें भी ऐसा बना दिया। उनके अंदर खैर व शर का शऊर है, उन्होंने हमें भी ऐसा बना दिया। लेकिन उनके हाथ में सिर्फ खैर है, वो सरापा खैर है, शर का सुदूर उनसे नहीं होता। वो हमसे ये चाहते हैं कि गर्चे तुमसे शर का सुदूर हो सकता है, यानी उन्होंने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हमसे शर का सुदूर ना हो, हमसे हो सकता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमसे शर का सुदूर ना हो, हम मखलूक के लिए सरापा खैर हों और खुदा के लिए सरापा बंदगी हों। इतनी सी कीमत मांगी है। यानी ये तो हमारी फितरत की आवाज़ है ना, यानी कुछ और तो नहीं मांगा हमसे, बिल्कुल फितरी चीज़ मांगी है। बहुत मामूली सी चीज़ मांग कर उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हें मैं बादशाह बना दूंगा, तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो कभी किसी को नहीं दिया। तो ये वो अजीम हस्ती है, ये वो हस्ती है जो हमारा रब है, हमारा आका है, हमारा मालिक है। तो आप उस हस्ती के बारे में सोचिए। एक तरफ तो मैंने उसका तारुफ कराया था कि किस कायनात में उसने हमें रखा है, और ये भी मैं तवज्जो दिला दूं कि ये जो दूसरी बात कही गई है, बहुत से लोग कहते हैं, पिछले दिनों आप मुझसे वो बात फरमा रहे थे एक ज़ाती गुफ्तगू में कि वो आप अपने दोस्त को जब ज़िंदगी शुरू होगी पढ़ने के लिए दी, वो एथियस्ट थे, और उन्होंने कहा कि ये इतनी सच्ची बात है, यानी इतनी दिल लगी बात है, इतनी अच्छी लगती है ये बात कि मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन ये सच्ची नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कुरान मजीद उसने कहा था काश ये सच होता, काश ये सच होता। तो मैं अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ बात नहीं करते। देखें, उन्होंने जिस जन्नत का वादा किया है उसका एक इब्तदाई मॉडल उसने इस जमीन की शक्ल में बना दिया है। यानी ये दावा नहीं है। इस कातिल कायनात में, जिसको मैं कातिल कायनात कहता हूँ, हम इस वक्त जन्नत अर्जी में रह रहे हैं, वाकईतन जन्नत अर्जी में रह रहे हैं। ये जन्नत अर्जी खुदा की बेपनाह ताकत का इजहार है, उसकी कुदरत का इजहार है, उसके इल्म का इजहार है, उसकी रहमत, उसके करम का इजहार है, उसकी हर उस सिफत का इजहार है। जब पूरी क़ुव्वत के साथ ज़हूर पजीर होगी तो फिर वो जन्नत वजूद में आएगी जिसका उसने अपने नेक बंदों से वादा कर रखा है। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि जिस जन्नत का वादा उसने कर रखा है वो सिर्फ वादा ही नहीं है, उसका एक सबूत उसने दे रखा है कि अगर मैं ये जन्नत बना सकता हूँ तो वो जन्नत बनाना कौन सा मुश्किल है। देखिए ना, अगर ये जन्नत बन गई, ऐसे ही है जैसा कुरान मजीद कहता है कि तुम दूसरी जिंदगी को नहीं मानते, तो ये बताओ पहली दफा भी तुमने पैदा किया है ना। अगर पहली दफा तुम्हें पैदा कर सकते हैं जबकि तुम थे ही नहीं, तो दोबारा पैदा करना तो आसान काम है ना। हड्डियों से उठा देंगे तुम्हें, तुम्हारी मिट्टी से तुम्हें दोबारा पैदा कर देंगे। तो कुरान मजीद तो कह रहा है कि हम एक दफा ये सारे काम कर चुके हैं, जिंदगी भी पैदा कर चुके हैं, हम जन्नत को भी पैदा कर चुके हैं, और किसी दर्जे में जहन्नुम को भी पैदा कर चुके हैं। सूरज देख लीजिए, ज़मीन का जो कोर है वो जहन्नुमी आतिशफिशां जब दहकते हैं तो पता चल जाता है कि जहन्नुम क्या होती है, कि क्या हो सकती है। तो जन्नत, जहन्नुम, इंसान, ज़िंदगी, सबका एक मॉडल, यानी अगली दुनिया का एक नमूना, छोटा सा नमूना यहाँ बना दिया गया है ताकि किसी को कुरान की बातें दावा ना लगे, सबूत सामने। तो इसके बाद सभी आई हदीस बादहु युमिनून, इसके बाद किस बात पर ईमान लाओगे, इनकार की क्या गुंजाइश है। बिल्कुल सही। ये भी क्योंकि अक्सर लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल ये होता है, और मेरा भी था, इसलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ें, बिकॉज ये जब तारुफ आता है तो आई एम गेजिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि जब मुझे ये तारुफ आया तो बहुत से सवालात पैदा हुए जिनके जवाबात मिले, बट ऑब्वियसली यू कैन एलैबोरेट देम इन अ बेटर वे। तो शुड वी गो टुवर्ड्स दैट पार्ट, या अभी जी कुछ जी, तारुफ में कमी है जो भी दिया है? क्योंकि तारुफ तो देखिए, मैं उस पार्ट को भी देखता हूँ जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, कि वही हस्ती जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया ना, कि जिसकी ताकत की मतलब हद ही कोई नहीं। हम कायनात देखते हैं तो मतलब वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, हम अपने अंदर देखते हैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे। मतलब एक डीएनए
ایک سیل کے اندر ایک ڈی این اے، ہمیں پتا ہے کہ وہ بل گیٹس ٹائپ آدمی بھی کہتا ہے کہ یار دنیا کا مطلب اس وقت کا سب سے بہترین انفارمیشن سٹوریج سسٹم اگر انسانیت نے وٹنس کیا تو وہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی طاقتور ذات ہے، اور منصف بھی ہیں. یعنی ان کے جو یہ ایٹریبیوٹس ہیں جہاں پہ وہ بے شک وہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، وہ ان کے لیے ہیں obviously جو سرکش ہو جاتے ہیں. جس اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو persistently اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے، کیونکہ انصاف بھی کرنا نا انہوں نے. اب ہم دیکھتے ہیں کتنے مجرمین ہیں اس دنیا کے اندر اور انصاف کتنا ناکافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ایک جو صفت ہے وہ مجھے یقین ہی نہیں آیا بڑا عرصہ کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی ذات، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ یار 100 دفعہ گناہ کر دو، جب تک میرے پاس آتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں گا. 1000 دفعہ گناہ ہو گئے، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہے، میرا دروازہ کھلا ہے جب جب آتے رہو گے. اور یقین جانے ریحان بھائی، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پردہ رکھنا چاہیے زندگی پہ، لیکن میری زندگی بھی کافی گناہوں سے بھری ہوئی تھی. جتنی دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس آیا وہ بڑی فلاڈ ایفرٹس تھیں. یعنی کہ رات کو بیٹھا سوچ رہا ہوں، وضو کے بغیر ہی میں کھڑا ہو گیا مسئلے کے اوپر، میں کہ یا اللہ میری ہمت نہیں پڑ رہی. اچھا کئی دفعہ میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ پلیز مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیں، کوئی پنکھا ہی چلا دیں، کوئی لائٹ آن ہو جائے اس طرح کی چیز. یعنی کہ اتنی فلاڈ ایفرٹس، اتنی ناقص ایفرٹس، لیکن آج میں بیٹھا ہوں اور میرے ذہن کے سارے سوالات جو ہے وہ آنسرڈ ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ سامنے دیکھ رہا ہوں اپنے، یعنی کہ انہوں نے میری اس ساری ناقص کوششوں کو بھی ویلیو کیا. تو یہ ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ وہ اتنے رحیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، جب تک تم سرکشی میں پرسسٹنٹ نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تم آتے رہو گے. چلو سال میں ایک دفعہ ہی آتے رہو گے، ایسے کوئی والدین ہونا تو وہ کہیں کہ بیٹا چلو مہینے میں ایک دفعہ ہی کال کر لیا کرو، چلو مطلب 2 ہفتے بعد ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے کال کر لیا کرو. یہ والے جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یہ بہت زیادہ اوور پاورنگ تھی میرے لیے کہ یار وہ اتنی بڑی ذات، لیکن وہ یعنی کہ دروازہ کھول کے بار بار بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بہت غلط کام کر دیا، کوئی بات نہیں، آؤ تو صحیح، اچھا چلو دوبارہ آ جاؤ، اچھا توبہ کر کے پھر توڑ دی، او ہو چلو دوبارہ آ جاؤ، کوشش کرتے رہو. یہ صفت جو ہے یہ کئی لوگوں کو بڑی انبلیویبل لگتی ہے. نہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ جو صفت رحمت ہے اس کے 1000 شیڈز ہیں. یعنی اصل میں تو وہ رحمان ہیں، لیکن رحمت جب ظہور کرتی ہے تو وہ 10,000 طریقوں سے ہوتی ہے. اس کا ایک شیڈ وہی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ الودود ہے، الکریم ہے، الرؤوف ہے، الرحیم ہے. یعنی رحمت کے سارے شیڈز ہیں جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہے ہیں. اس کی اپنی اپنی بڑی یعنی اہمیت ہے. یہ جو آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اس کی رحمت کا بہت ہی غیر معمولی پہلو ہے، اور وہ ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ تواب ہے. جب بندہ لوٹتا ہے تو وہ بھی لوٹتا ہے. اور کمال یہ ہے جب میں عرض کروں کہ بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑے سے بڑا سرکش ہو، بڑے سے بڑا ظالم ہو، بڑے سے بڑا قاتل ہو، آسمانوں کو اس نے بھر دیا ہو، زمینوں کو اس نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، سمندر کو اس نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، میں کہتا ہوں جھوٹے منہ ہی آ جائے، ایک دفعہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے انہوں نے پیچھے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی اور ہو تو، اور جس درجے کی وہ طاقتور ہستی ہیں تو، اور جس درجے کا ان کا علم ہے، یعنی انہیں سب پتہ ہوتا ہے، دلوں کے آنکھوں کی خیانت بھی وہ جانتے ہیں اور دلوں میں آنے والے خیالات بھی وہ جانتے ہیں. وہ اگر ہمیں رسوا کرنا چاہیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر ذلیل ہوں، وہ ہمارا پردہ اگر اٹھا دیں تو ہمارے ساتھ وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب بندہ کوئی اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو ایک طرف تو یہ کہ وہ انتہا سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، دوسری طرف یعنی میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرم کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح آتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص تڑپ کے آتا ہے تو آخری معاملہ اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے تم نے گناہ کیے وہ سب میں نے نیکیوں میں لکھ دیے، اس لیے کہ جب نامہ اعمال قیامت کے دن پیش ہوگا تو میرے بندے کو شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو کہ یہ جناب اس نے 30 سال کی عمر میں توبہ کی، 35 سال کی عمر میں توبہ کی، پیچھے کیا کر رہا تھا. لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا نا کیا کر رہا تھا، تو اس کو بھی نیکیوں سے بھر دیں گے وہ. تو انتہائی محبت ہے، انتہائی کرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت روایات میں اس کو توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے تم اگر کسی
जगह सफ़र में जा रहे हो और तुम्हारी आंख लगे और तुम्हारा ऊंट और तुम्हारा ज़ादे राह सब गायब हो जाए और तुम पे जो बेबसी और बेकसी तारी होगी और तुम मौत का सिर्फ इंतज़ार करोगे, सारा में आप तसव्वुर कर सकते हैं क्या इंसान के साथ होगा अगर इस तरह हो। और फिर वो मायूस होकर लेट गया और फिर उसकी आंख खुले तो देखे कि उसका ऊंट भी, उसका घोड़ा भी, उसका सामान भी, उसका पानी भी सब मिल गया। तो तुम्हें जितनी खुशी होगी अल्लाह ताला को, उससे कहीं ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई बंदा उसकी तरफ लौट के आता है। कुरान मजीद में जो सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने बात कही है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये मुजरिमों से कहा है अल्लाह ताला ने, आम लोगों से नहीं कहा। ये मक्की सूरत है। सामने कौन है? कुफ़ार मक्का हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं। वो अपने दरवाजे बंद करने को तैयार नहीं, वो मुसलमानों को समझा रहे हैं, वो हुजूर को समझा रहे हैं कि नहीं अभी मोहलत बाकी है, अभी वक्त बाकी है, अभी मैं तैयार हूँ। तो फिर वो दावत दे रहे हैं, यानी एक तरफ हुजूर को और मुसलमानों को और दूसरी तरफ उनकी तरफ मुतवज्जो होके वो कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अनीबू लौट आओ, रुजू करो, वापस आ जाओ। तो ये खुदा है जो हमारा हर वक्त, जिस तरह माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा परवरदिगार इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा आ जाए, आ जाए, शायद आ जाए। उनकी ये इतनी गैरमामूली सिफत है कि आदमी इस पे अपनी जान दे दे। यानी अल्लाह ताला, अच्छा फिर ये बात नहीं है कि आप आके इंसान फिर बेवफाई करता है। देखिए इंसान का मसला बड़ा अजीब है कि इंसान आता है आके फिर चला जाता है, तौबा करता है, 1000 दफ़ा वो तौबा तोड़ देता है। तो 1000 दफ़ा के बाद भी आप जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि पीछे क्या हुआ, ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे। शर्त यह है कि आदमी बिल्कुल सच्चे दिल से जा रहा हो, नादिम हो, वो मुखलिस हो, तो वो कमज़ोरी की रियायत करेंगे, वो आपको मार्जिन देंगे, वो लिहाज करेंगे कि बंदा कमज़ोर है, वो आजिज़ है। तो वो इतने पर्दापोश हैं, इतने सत्तार हैं, इतने करीम हैं, इतने तौबा कबूल करने वाले हैं। ये जो तौबा है इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला मुतवज्जो होते हैं। हज़रत दाऊद की जो ज़ुबूर में गैर मामूली मनाजात हैं और जो उसके बारे में कुरान मजीद ने कहा है कि परिंदे आ जाते थे और पहाड़ उनके साथ अल्लाह ताला की हम्द करते थे, तो उसमें एक जगह वो कहते हैं अल्लाह ताला से मुखातिब होकर लौट आ मेरे मालिक लौट आ। तो वो जो मोहब्बत का उसलूब है कि जब बंदा तड़प के पुकारता है, तो आप देखिए फिर उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला किया है कि उनको एक मॉडल बना दिया हम्द का, अपनी मेहरबानी का एक मॉडल बना दिया, दुनिया में भी बादशाह बनाया उन्हें। और जो इस दुनिया में आखिरी इज्जत हो सकती है किसी को दी जा सकती है नबी बनाए जाने की, वो भी बनाया उन्हें। तो ये अल्लाह ताला अपने हुजूर रुजू करने वालों को, बुलाने वालों को, गिड़गिड़ाने वालों के साथ जो मामला करते हैं तो उन पे इस तरह करम नवाजी करते हैं। तो अल्लाह ताला की मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि देखिए उसकी अता के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए, जो मैं एक बड़ी अहम, शायद इस लेक्चर की सबसे अहम बात अब अर्ज़ कर रहा हूँ कि आखिरत का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का तजर्बा कर सकते हैं। आप एक दफ़ा उसे पुकारने लगें, एक दफ़ा आप सच्चे दिल से उसे पुकारें, उसके पीछे लग जाएं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको हिदायत से कभी महरूम नहीं करेंगे, अपनी रहमत से कभी महरूम नहीं करेंगे। देखिए ये हो सकता है कि आप किसी खातून से शादी करना चाह रहे हो, उनकी कोई हिकमत मसलहत तो वो ना करें। हो सकता है आप कोई ख़ास कैरियर बनाना चाह रहा हूँ, हो सकता है उनकी हिकमत मसलहत है वो ना करें। हो सकता है कि आप कोई ख़ास गाड़ी मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, हो सकता है आपको ना दें। लेकिन जिस वक्त कोई शख्स हिदायत मांगता है तो इसका कोई इम्कान ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसको नो कर दें, क्योंकि उसका नतीजा तो फिर मुकम्मल तबाही है, आखिरत की बर्बादी है। और ये देखिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये बात सुन ही नहीं सकते कि एक बंदा वहाँ खड़ा हो और वो अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ करे कि परवरदिगार मैंने आपको पुकारा था, मैंने आपसे मदद मांगी थी, मैं आपके सामने रोया था, मैं गिड़गिड़ाया था और मैंने आपसे हिदायत मांगी थी, आपने मुझे हिदायत नहीं दी। ये जुमला नहीं सुनेंगे अल्लाह ताला, सुन ही नहीं सकते वो जुमला। तो हिदायत वो हर हाल में देते हैं, लाजमन देते हैं। शर्त यह है कि बंदा अपना सीना खोल दे, वो तैयार हो कि मैं अपनी तासुबात और ख्वाहिशात से उठने के लिए तैयार हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन पे आ जाएंगे। जो शख्स चाहे इसका तजर्बा कर ले अपनी ज़िंदगी के अंदर। आखिरत में तो अल्लाह ताला ठीक है ज़ाहिर होंगे, उस बंदे के लिए इसी दुनिया में ज़ाहिर हो जाएंगे और चंद साल बाद वो बंदा कह रहा होगा कि मैंने अपनी आंखों से अपने खुदा को देखा है। इतना गैर मामूली ये वाक़या है। मैं बिल्कुल इस चीज़ की रेहान भाई 100% गवाही देता हूँ। लिटरली यही मैं मतलब ऐसे मैंने अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में मदाखलत करते हुए देखा। आप यकीन जाने एक टाइम पे बेबस हो जाता है इंसान,
کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسان کمزور ہے، کئی قسم کے تعصبات بچپن سے، چاہے مسلمان گھر ہوں یا نان مسلم گھر ہوں، ہم سب کچھ تعصبات کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کچھ نیشنلزم کے تعصبات، مذہبی تعصبات، مسلکی، کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں جب ایک ٹائم آتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ زندگی کیوں ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہیں نہیں ہیں تو کس طرح کے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ اگر پرسسٹنٹلی یہ سوالات پوچھتے رہیں تو آپ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں، آپ کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب حاصل کر سکے۔ اور جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی کہ میں اپنی مثال بتا رہا ہوں، میں ایک بہت ہی کمزور انسان ہوں بھی صحیح اور رہا بھی ہوں، اس بریک ڈاؤن کے اندر جب میں نے واقعی مجھے وہ مومنٹ بھی یاد ہے، آپ یقین جانے میں اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہوں، پبلکلی نہیں بتانا چاہیے، مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب اس بے بسی کے عالم میں میں نے کہا کہ یا اللہ آپ ہی اب بتائیں آپ ہیں نہیں ہیں، اب اگر قیامت کے دن، اللہ کی قسم ہے، سیم تھنگ دیٹ یو سیڈ، میں نے کہا قیامت کے دن اگر آپ ہوئے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں رو بھی پڑا، اور یہ صرف 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2 سال پہلے کا۔ اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا میری زندگی کے اندر کیا ہوا، لٹرلی ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب آپ نے ہاتھ آگے کیا، اللہ تعالیٰ نے پورا بازو پکڑ کے اپنی طرف لے آیا ایسے کر کے۔ اب یہاں پہ ایک سوال، 2-3 سوالات ہیں میرے۔ ایک تو اتنی عظیم شخصیت، لیکن وہ یعنی کہ ماں کا پیار بھی بے وقت لگتا ہے ان کے پیار کے سامنے، با قرآن دیکھتے ہیں، ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی کی میں کہتا ہوں کہ بیڈ بکس میں آنے کے لیے، ان کا غصہ ارن کرنے کے لیے، ان کی پنشمنٹ ارن کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں بلکہ ان کا انڈیفرنس ارن کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز جب ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی پھر بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ اس کو ارن کرنے کے لیے کون سا انسان بننا پڑتا ہے کہ جو اس ہستی کا غصہ ارن کر لے یا انڈیفرنس ارن کر لے؟ یہ اگر چھوٹے سے اس میں 3-4 منٹ میں آپ بتا دیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، خواہش نفس کو معبود بنانا پڑتا ہے، خیر و شر سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا پڑتا ہے، انسان سے جانور بننا پڑتا ہے، اپنے روحانی وجود کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھٹنا پڑتا ہے، مخلوق خدا کے اوپر انتہائی صفاقی اور ظلم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے۔ جب یہ سارے کام ہم کریں گے تو پھر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، لیکن دیکھیں وہ عادل بھی ہیں، اور ان کو اس بات کے اوپر سخت غصہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص ان ساری مہربانیوں کے باوجود اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کا گلا گھونٹتا ہے، اور وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ سرکشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور دیکھیے انفارچونیٹلی اس پورے معاملے میں 2 چیزیں ہیں جو بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو میرے خیال میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ بیشتر خرابیاں اصل میں ماں سے جنم لیتی ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ انانیت ہے، یعنی یہ وہ انانیت ہے جس کا مظاہرہ شیطان نے کیا تھا۔ شیطان تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور پھر تکبر کی بہت سی بیٹیاں ہیں، تکبر کی ایک بیٹی حسد ہے، ایک بیٹی تعصب ہے، تو یہ ساری چیزیں تکبر کے ذیل میں ہی آتی ہیں۔ جب کوئی شخص تکبر کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے، اور یہ طے کر لے کہ اس نے کسی کی بات نہیں سننی اور وہ بڑا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المتکبر، سب سے بڑے وہی ہیں، بلکہ بڑے وہی ہیں، باقی سب حقیر ہیں۔ تو جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ فوری طور پہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی خیر کی بات، کوئی سچائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے، یہ جو اس دنیا میں ہدایت صرف اسی شخص کو ملتی ہے جس کے اندر سچ کو ماننے کا جذبہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی اخلاقی قدر کیا ہے کہ ہم سچ کو سچ مانتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی اصل میں اسی چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اصل میں ایک اخلاقی وجود ہیں، اور ہمارے اخلاقی وجود کی اساس سچائی ہے۔ جس وقت ہم سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تکبر کی بنیاد کے اوپر، یا تعصب کی بنیاد کے اوپر، یا حسد کی بنیاد کے اوپر، تو ہم خدا کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، اس کے بعد ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ شیطان کے اب آپ بغیر سے دیکھیے نا، کہ شیطان ہمارے یہاں برائی کا سمبل ہے، لیکن وہ بڑا عبادت گزار تھا،
وہ دیکھیے وہ جس مجلس میں موجود تھا وہ کوئی معمولی مجلس نہیں تھی، اس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا گیا ہے. لوگ اس پہلو پہ غور نہیں کرتے، لوگوں نے اس کو فرشتہ قرار دے دیا، قرآن نے کریکشن کی، وہ فرشتہ نہیں جن تھا. لیکن غور تو کیجئے وہ کھڑا ہوا کہاں پہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا. یہ کوئی معمولی عزت ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز ہے. اس کا مطلب ہے کون تھا وہ؟ انتہائی نیک تھا، انتہائی نیک جن تھا، انتہائی عارف جن تھا، انتہائی عبادت گزار جن تھا. اس کی پہنچ بہت آگے تک تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. جب بڑا سمجھا اور اس نے سچائی کا انکار کیا تو یہ ساری خیر ختم ہو گئی، اور مقام یہاں تک آ گیا، معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پہ ایک بہتان لگایا کہ فبیما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس درجے کی گستاخی کا وہ ارتکاب کر بیٹھا. اور اس کی بدقسمتی پہ ایسے مہر لگی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغضوب الغضب نہیں ہے، میں ابھی بھی مانگ سکتا ہوں. تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے مہلت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور جواب میں اس کے اوپر لعنت ہو گئی. تو یہ تکبر پہلی چیز ہے جو آدمی کو مرواتا ہے، انانیت. اور پھر تعصب اسی کے ذیل میں، حسد اسی کے ذیل میں، اپنی بڑائی کا احساس اسی کے ذیل میں، دوسروں کو حقیر سمجھنا اسی کے ذیل میں، اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ سب اسی کے ذیل میں آتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ انسان خواہش کو اپنا معبود بنا لے. اور اس کا ایک داعیہ کا اظہار وہ تھا جو حضرت آدم کے معاملے میں ہوا کہ وہ خدا کے حکم کے پہ قائم نہ رہ سکے، اور جو میاں بیوی تھے وہ، اور اس حکم کی پاسداری وہ نہ کر سکے. تو جس وقت انسان خواہش کا اسیر ہوتا ہے اور خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کے بعد بھی ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو برائیاں اگر آپ سمرائز کریں تو اصل میں دو ہی ہیں کہ انسان یا تو اہم ہو جائے اپنی نظر میں، وہ حق کا معیار ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے، یہاں سے خدا کے غضب کے اوپر بات جاتی ہے. بس آج کتنی چھوٹی چیز کیوں نہ، آخر میں اسی پہ حضور نے جو بات کہی نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو حضور نے بڑے کمال طریقے سے اس کو کھول دیا. یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اس کا رائی کا دانہ بھی جو ہے آپ کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا. اور خواہش، جس شخص نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی خواہش فیصلہ کرنے لگی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر ساری برائیاں اس کے اندر آ جائیں گی. اس سے نیچے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، بندہ پہلے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ دو لوگ نہ معافی مانگتے ہیں نہ انہیں معافی ملتی ہے، باقی ہر شخص کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں. ویری ویری ویل سمرائزڈ کہ تکبر اور خواہش کو اپنا معبود بنا لینا، یعنی کہ خواہشات کے ہی تحت زندگی بسر کرنا. بالکل. 3 سوالات ہیں، میں جلدی جلدی پوچھوں گا، وہ اس لیے بیکاز یہ تعارف جب اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے تو کچھ نیچرلی سوالات جنم لیتے ہیں جو میرے ذہن میں بھی آئے تھے، اینڈ یو کین الیبریٹ دی آنسرز ان اے ویری نائس وے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ایک زبردست ہستی بھی ہیں لیکن اتنے ہی رحیم اور رحمان بھی ہیں. دنیا میں شر، اب وہ کویسچن بہت پرانا ہو گیا کہ وائی از دیر ایول ان دا ورلڈ، بیکاز اس کے بہت جوابات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے فری ول دی ہے، اختیار بھی دیا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا، تو نیچرلی اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، میرے ذہن میں بھی سوالات تھے اس طرح کے، کہ پھر یہ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں، کہ وہی ذات اگر اتنی رحیم ہے کریم ہے تو یہ سونامی آتے ہیں، ارتھ کوئک آتے ہیں، لوگ اس میں مطلب لاکھوں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں. ایک یہ پارٹ، اور دوسرا کہ پھر اتنی سیمنگلی پینفل بیماریاں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ کوڑ کی بیماری ہے، نیورو فائبرومیٹوسس ہے جس کے اندر یعنی کہ پوری جسم کے اوپر ایسے پیپ والے پھوڑے نکل آتے ہیں. اچھا، اور اوپر سے یہ بھی کہ یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بائی برتھ اتنے پینفل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کئی بچوں کے اندر کہ بڑے لوگ ایون انکلوڈنگ مدر ٹریسا بھی بڑی ان کو ذہن میں عجیب شکوک پیدا ہوئے کہ بچے اتنی پینفل حالت میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس ایسپیکٹ کو آپ ذرا ہائی لائٹ کریں کہ وہ ذات اگر رحمان اور رحیم ہے تو یہ پھر وہ کیوں کرتے ہیں کہ بچے بیماریوں سے پیدا ہو رہے ہیں، سونامیز آ رہے ہیں، نیچرل کازز کی وجہ سے سفرنگ جو ہے دنیا کے اندر. دیکھیں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. جو بنیادی حکمت ہے وہ میں شروع میں بھی اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ امتحان کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا ایک پردہ حائل کیا ہے، اور وہ اس غیب کے پردے کے اندر رہتے ہیں، اور دنیا کو انہوں نے اسباب کے سہارے چلانا ہے، یہی کر رہے ہیں وہ. اچھا، جب اسباب کے سہارے چلا رہے ہیں اور خود غیب کے اندر ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہر چیز نیچرل طریقے پہ ہو رہی ہو. یعنی اگر اس دنیا میں تصور کیجئے کہ بیماریاں نہ ہوں، اس دنیا کے اندر اگر ڈیزاسٹر نہ ہو، اگر اس دنیا کے اندر سونامی نہ ہو،
अच्छा, अगर मौत आए तो बूढ़ों को ही आए, छोटे बच्चों को ना आए। तो आप गौर कीजिए कि गोया कि फिर खुदा ने इस दुनिया में जन्नत इस्टेब्लिश कर दी, ये दारुल जज़ा उसने बना दिया, इम्तिहान नहीं रहा। तो इम्तिहान का बुनियादी उसूल गैब है, खुदा अपने आप को गैब में रखता है, और इसलिए रखता है कि जिसने इनकार करना है वो आसार को देख के, सिर्फ इन चंद चीज़ों को देख के इनकार कर दे। देखिए ये चीज़ें क्या हैं, इनका एक दूसरा बड़ा अहम पहलू ये है, जो इसकी रखने की इनकी हिकमत है, वो ये कि अल्लाह ताला मुझे और आपको असल में उन नेमतों के बारे में हसास बनाना चाहते हैं। अच्छा, हम बड़ी बेहस मखलूक हैं, हम बहुत नाशुक्री हैं, हमें जो मिल जाता है हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं होती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा खूबसूरत उनका दिल नवाज वाक़या है। किसी ने पूछा ये कि उस्ताद ये फरमाइए कि अल्लाह ताला ने अंधों को क्यों पैदा किया है? तो उन्होंने जवाब दिया, ताकि आँखों वाले देख सकें। तो ये जो दुनिया के अंदर बीमारियां हैं, ये जो महरूमियां हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो सनामी है, ये जो ज़लज़ले हैं, इनकी हिकमत ये है कि जब ये चीज़ें आती हैं तो मैं और आप और मेजॉरिटी दुनिया की महफूज रहती है। हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बने, हम ये एतराफ़ करें कि हमारा रब बहुत करीम है, उसने हमें आफ़ियत में रखा है। ज़ाहिर है कि इसकी कीमत ये देनी पड़ती है कि कुछ लोगों के ऊपर आजमाइश आती है, लेकिन चूँकि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें फिर आखिरत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल किया जाएगा जन्नत के अंदर, जो उसका शिकार हो जाएंगे। लेकिन असल में मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि गैब का पर्दा हायल रहे, अगर वो ये नहीं करेंगे तो गैब का पर्दा हट जाएगा, यानी फिर तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला मौजूद हैं और वो कुछ शर होने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो असल में सरापा खैर हैं, उनकी ज़ात से सिर्फ खैर ही होता है, उनसे कभी भी शर का ज़हूर नहीं होता। तो फिर वो असल में जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे, और वो ये नहीं करना चाहते। तो वो असबाब को फ़ाल होने देते हैं, वो लोगों को फ़ाल होने देते हैं, वो मखलूक को अपना काम करने देते हैं, मखलूक को आउट ऑफ कंट्रोल होने देते हैं। जब मखलूक अपना काम करती है, इंसान अपना काम करते हैं, तो उसके नतीजे में शर वजूद में आता है। तो उन्हें एक तो गैब का पर्दा रखना है और ख़ुद नहीं आना, क्योंकि ख़ुद वो जब भी ज़ाहिर होंगे तो उससे खैर और बरकती ज़ाहिर होगी, आफ़ियत और आसानी ज़ाहिर होगी, तो पर्दा उड़ जाएगा। और दूसरा ये कि जब शर पैदा होगा, जब बुराई पैदा होगी, तो असल में मुझ में और आप में ये एहसास पैदा होना चाहिए। हम गोया कि झंझोड़ दिए जाते हैं कि बंदा खुदा देखो तो सही, दुनिया में लोग बीमार भी होते हैं, लोग तकलीफ़ में भी आते हैं, लोग बीमारियों की अजियत का भी शिकार होते हैं, अल्लाह ने तुम्हें बचा रखा है, तो तुम शुक्रगुजार बनो। तो ये दो अहम मसलते हैं कि गैब का पर्दा कायम रखना है, वो नहीं चाहते कि गैब का पर्दा उठे, और वो चाहते हैं कि हम शुक्रगुजार हों। हम जो नाशुक्रेपन का शिकार हो जाते हैं, हम जिस बेहिसी का शिकार होते हैं, इस बेहिसी से बाहर निकलें हम। और फिर और भी वजूहात ज़ाहिर है कि उसकी अपनी है कि हम फिर दूसरों की मदद का जज्बा रखें, हमारे अंदर हमदर्दी हो, खैर ख्वाही हो, और हम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करें। और फिर और भी, यानी मैं गिनवाता चले जाऊँ कि ये जो जितनी साइंसी तरक्कियाँ होती हैं, इंसान जद्दोजहद के मैदान में जो आगे बढ़ता है, ये जो बीमारियों को इंसान इनको शिकस्त देता है, ये मुसीबतें ना आए तो इंसान जद्दोजहद क्यों करेगा? अगर ज़लज़ले ना आए तो फिर ज़लज़ला प्रूफ इमारत क्यों बनाएगा? तो इंसान के इर्तिका का ज़रिया भी होती हैं सारी चीज़ें। तो 10 पहलू हैं जो गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी बातें वही दो हैं कि गैब का पर्दा उन्हें रखना है और शुक्रगुजार बनाना है। बिल्कुल सही। जल्दी से दो मज़ीद मैं सवाल करूँगा यहाँ पे। ये भी एक सवाल सामने आता है लोगों का कि वो इतनी करीम ज़ात हैं, इतनी रहमान हैं, रहीम हैं, तो चलें बाकी जराइम की सज़ाएं तो समझ आती हैं, यानी कि लोग कत्ल करते हैं, रेप करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुल्म करते हैं, इसके बारे में तो लोग कहते हैं चलें समझ आता है कि आखिरत में कुछ सज़ा होनी चाहिए, चाहे हमेशा की हो या जो भी हो। लेकिन खुदा को ना मानना, वो कहते हैं कि ये तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे इबादत की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे मानोगे नहीं तो मैं सज़ा भी दूंगा। ज़रा हाईलाइट कीजिएगा कि हमारे लिए बाकी जराइम होते हैं, अल्लाह ताला को ना मानना, उनको उनकी जगह पे ना रखना, एक तो ये हमारे लिए जुर्म की उस तरह नौयत नहीं रखता। इसको प्लीज हाईलाइट करें कि शिर्क, खुदा पे झूठ बांधना, उनको ना मानना, ये किस नौयत के जराइम है? शिर्क हो गया, खुदा को ना मानना हो गया, ये असल में खुदा के खिलाफ जुर्म नहीं है, ये इंसान का इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इंसान का अपने इंसान के शर्फ जो है उसके खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। देखिए इंसान क्या है, इंसान इखलाकी वजूद है। इखलाकी वजूद क्या होता है? इखलाकी वजूद इस चीज़ का नाम होता है कि अगर आपने मेरे साथ कोई भलाई की है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, मैं आपका एहसान मानूँ। अच्छा, जिस हस्ती ने सबसे बढ़कर एहसान किए, जिसने सबसे बढ़कर मेहरबानी की,
جس نے سب سے بڑھ کر کرم کیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ تو اگر آپ دیکھیے تو شرف انسانیت کے خلاف، انسان کے اخلاقی وجود کے خلاف اتنا بڑے جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑا، ہم نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا کہ ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو نہیں دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو سزا مقرر کی ہے شرک کی یا کفر کی، تو یہ بھی، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں قرآن مجید میں۔ اصل میں یہ بات جو بیان ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہوئی ہے جن کے ساتھ سرکشی بھی جمع تھی۔ باقی تو ہر شخص کو پوچھا جائے گا، موقع دیا جائے گا، عذر کہا جائے گا پیش کرنا ہے تو کر دو، اسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے قرآن مجید کی ہدایت یوں تو ابدی ہدایت ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید میں کچھ فیصلے بھی نازل ہوئے ہیں۔ یہ فیصلے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہیں، جن کے درمیان اللہ کے رسول آئے تھے، موجود تھے، ان کو براہ راست رہنمائی کر رہے تھے، گویا کہ خدا ان کے درمیان عدالت کر رہا تھا۔ معجزے تھے جو ظاہر ہو رہے تھے، یعنی قرآن مجید خود معجزہ تھا، خود مانتے تھے وہ کہ یہ تو معجزہ، اس کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا، سمجھتے تھے سب کچھ، اس کے باوجود سرکشی کے اوپر آمادہ تھے۔ تو قرآن مجید نے اپنے جو فیصلے سنائے ہیں وہ اسی حوالے سے سنائے ہیں، گرچہ قرآن مجید نے دو مقامات کے اوپر سورہ انعام میں، سورہ ہود میں یہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو خلود فی النار ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ کسی موقع پر وہ محسوس کریں گے کہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا تو وہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی جنت کی طرح ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ دیکھیے اس دنیا میں جو بھی سزا ملتی ہے اس کا بعض اوقات انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کیا ہے، جرم کی نوعیت کے دوار سے بھی سنگین ہے۔ بعض اوقات اس کا انحصار اس بات کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ کس کے خلاف کیا گیا ہے۔ یعنی میں اس کو مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی بد کردار ہے، اس نے کہیں زنا کیا ہے تو بہرحال جرم ہے، لیکن یہی کام اگر یہی حرکت اس نے اپنی کسی محرم خاتون کے خلاف کر دی ہے تو ظاہر ہے اب وہ شناعت بہت شدید ہو جائے گی۔ آپ اگر اپنے والد کسی سے لڑتے ہیں، ایک غلط بات ہے، والد صاحب کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، حکومت وقت کو چیلنج کر دیتے ہیں تو حکومت نے تو آپ کی طبیعت ٹھیک کر دینی ہے۔ تو شرک اور کفر اصل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی عظیم ہستی ہے، جتنی بلند ہستی ہیں، تو وہ اگر بہت تھوڑی سی بھی اس کی سزا دیں تو وہ انسانوں کے لیے بہت ہے۔ یہ جو جہنم ہے یہ بہت تھوڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لحاظ سے۔ یہ میں بھی واضح کر دوں کہ قرآن مجید نے جہنم کی جو سزائیں بیان کی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سزائیں ہیں، اور جنت کی جو نعمتیں بیان کی ہیں کم سے کم نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دینے کے معاملے میں بہت فیاض ہے، بہت فیاض ہے۔ سزا کے معاملے میں وہ ہلکی سے ہلکی سزا بیان کرتے ہیں، جو آگ واگ جس کا ذکر کیا گیا ہے بہت ہلکی سزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ جنت کے معاملے میں تو انہوں نے پوری جنت کو بیان کر دیا، یہ تمہارا تصور ہے، نزل ہے، یہ تو ابتدائی سر و سامانی ہے، ابتدائی مہمانی کا سر و سامان ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اصل نعمت تو اس کے بعد آئیں گی۔ حضور نے بیان کیا نا کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ تو جنت اس وقت ان کی رحمتوں کو ظہور ہوگا تو وہ تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جہنم جو ہے وہ بہت تھوڑی سی سزا ہے، اچھا ہمیں زیادہ لگتی ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے، ہم اتنے کمزور ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کتنے کمزور ہیں، سامنے کتنی بڑی ہستی ہے، کم سے کم سوچ لیں کہ ہم کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک توجہ دلاتا ہوں ہمیشہ کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو ذرا کائنات کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا who you are dealing with، آپ کا معاملہ کس سے پڑ گیا ہے۔ بالکل، اور یہاں پہ یہ چیز بھی ہائی لائٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ ابدی موت تو سب سے بڑی ایک سزا ہے، یعنی کہ اہل جہنم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میری مشیت پہ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کو موت دے دینا ہمیشہ کی، اور ان کے باسیوں کو جو ورسٹ ہوں گے ان کو بھی ہمیشہ کی موت دے دینا کسی قسم کی رعایت ہے۔ یعنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ میں آج ایگزسٹ کرتا ہوں اور میں اب ہمیشہ کے لیے ایگزسٹ نہیں کروں گا، انکانشس، یعنی کہ کائنات 13 ارب سال سے ہے، میں تو نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو پچھلے کچھ سالوں میں پیدا ہوں۔ ابدی موت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی میرے خیال سب سے ورس سزا جو ہے اہل جہنم کے لیے بھی، وہ ابدی موت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی لوگ غلط تصور قائم کر لیتے ہیں کہ کوئی رعایت ہے کہ نہیں کیا مطلب جہنم کیسے ختم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، ابدی موت کیوں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ تو سب سے بڑی سزا ہوگی۔ اور اس کے مرتکب لوگ اگر ہم لوگ صحیح سمجھ پائیں، جو سن بھی رہے ہیں لوگ،
وہ ورسٹ آف دا ورسٹ ہوں گے جن کو غلطی نہیں لگی. یہ بھی آخر میں ہائی لائٹ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی, ہم کیونکہ علمی مباحث میں بھی بہت پڑھتا تھا ایک زمانے میں, کسی کو جنرلی علمی غلطی لگ گئی, عملی غلطی لگ گئی, یعنی کہ قیامت کے دن ایک پورا پروسیس ہوگا احتساب کا. یہ تو نہیں کہ 3-4 باتوں پہ جہنم اور جنت کے فیصلے ہوں گے. غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی مواخذہ نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو غلطیاں لگی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو وہی آپ نے بات کی کہ تکبر اور خواہش پرستی کی راہ میں اتنے آگے چلے گئے کہ باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. غلطی پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے. اور آخر میں ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں, بتائیے گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس ہستی کو کیسے اپروچ کریں, کیونکہ اکثر یہ چیز سامنے آتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا, بیکاز آج کل انفارمیشن کا دور ہے. آپ ایک بات سنتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ وہ لکھیں گے تو اس کے کچھ 10 کاؤنٹرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, تو ان اے وے آپ گم ہو جاتے ہیں اس انفارمیشن کی یلغار کے اندر. تو 2 چیزیں, ایک تو وہ پروردگار غلطی کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے, اور دوسرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب جو سن رہے ہیں وہ لوگ وہ کیسے اس پروردگار کو اپروچ کریں. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جہنم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ ایکسٹریم ہے, یعنی اس کے بعد اس سے ہلکے چیزیں ہوں گی. یعنی اس کے بعد ظاہر بات ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہر طرح کے مجرم ہیں تو ان کو اس سے ہلکا معاملہ دیا جائے گا. یہ جو آپ غلطی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اسے غلطی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے ورنہ دوہرا اجر ہے. تو اخلاص نیت ہے, ایک شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور دین میں کوئی اس کی بات, اس کا نقطہ نظر اگر غلط ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے ایک اجر ہے. اگر آپ کی غلطی سے مراد یہ تھی کہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر سچے مومن ہو تو تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں معاف کرتے چلے جاتے ہیں. دنیا کی سختیاں بھی کفارے کا سبب بن جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو برزخ میں جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کی بنیاد پہ چھوڑ دیں گے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ, اس پہ کسی اور موضوع, اس پہ تفصیل سے ہم موضوع بات کریں گے, حشر کے دن کیا ہوگا جنت جہنم پہ, اس روز میں واضح کر دوں گا. لیکن بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر میں جو کھڑا رکھیں گے تو وہ بھی اصل میں معاف کرنے کا پروسیس ہی ہوگا ان کا, وہ معاف کر رہے ہوں گے. تو جہنم میں تو آخر میں انتہائی بدنصیب لوگ جا رہے ہوں گے جو جن کے پاس معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی اور جو بدترین گناہوں کا اور جرائم کا جو ارتکاب کریں گے. تو یہ بات, لیکن میں ہمیشہ توجہ ہی دلاتا ہوں کہ دیکھیے ہم کمزور لوگ ہیں, ہم تو سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں سن کے اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں دینا چاہیے. ہم سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے. میں توجہ دلاتا ہوں کبھی چولہے کے پاس جا کے کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھ کو جو ہے ذرا آگ کے اوپر لہرائیں, کتنی دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. ہم جون جولائی میں سورج کے نیچے کھڑے رہنا برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیے بہت ہی ہلکا معاملہ کریں گے, یہ میں عرض کر دوں. مسئلہ ہے کہ ہم وہ ہلکے معاملات بھی برداشت نہیں کر سکتے, یعنی ہم وہ ہلکے معاملات بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا, یہ جس وقت کوئی بندہ سراپت طلب بن جاتا ہے سچائی کے لیے, حق کے لیے, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. شرط یہ ہوتی ہے, دیکھیے بندہ, ہم لوگ کرتے کیا ہیں, ہم اپنا سینہ نہیں کھولتے, ہم اپنی خواہشات اور اپنے تعصبات سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ یہ 2 کام کر دیجئے, یہ فیصلہ کر لیجئے کہ پروردگار میرے لیے اصل مسئلہ تو ہے, اصل میرے لیے اہمیت تیری ذات کی ہے, میرے فرقہ میرے لیے اہم نہیں ہے, میرے نظریات, میرے خیالات میرے لیے اہم نہیں ہے, میرا عالم میرے لیے اہم نہیں ہے, میرا گروہ میرے لیے اہم نہیں ہے, تو اہم ہے, تو مجھے سچائی دکھا دے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ انٹرنیٹ پہ آپ ایک چیز ڈالیں گے 10,000 چیزیں آ جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو پن پوائنٹ کر کے صحیح چیز تک لے جائیں گے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم جس طرح عمل کے امتحان میں ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے ہم فکر کے امتحان میں بھی ہیں. تو سچائی اگر 2 دن میں نہیں مل رہی, ایک انٹرنیٹ پہ آپ نے سرچ ڈالی اور اس اگلے لمحے میں نہیں مل رہی, تو بھیا تھوڑی سی محنت کر لیں, کچھ عرصے تک محنت کر لیں, آپ 1 2 سال لے لیں. 2 4 5 ہی نقطہ ہائے نظر اس امت میں موجود ہیں, اور پوری دنیا کے اندر بھی 5 6 7 مذاہب بھی موجود ہیں. ان سب کی تحقیق کرنے میں جب میں نے اپنی زندگی میں اس پروسیس سے میں گزرا تھا تو ہارڈلی 2 2.5 سال لگے تھے مجھے. 2 2.5 سال میں پہنچ گیا تھا. یعنی اس پورے پروسیس سے گزرتے ہوئے, ایک چیز کو پڑھتے ہوئے, سارے مذاہب عالم کو دیکھا, سارے فرقوں کو دیکھا, سارے نظریات کو دیکھا, ہارڈلی 2 سے 2.5 سال کے اندر میں قرآن مجید کا فل اسٹاپ کر دیا تھا. اس سے زیادہ وقت کسی صاحب مطالعہ آدمی کو اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. بہت ہوا تو اتنا وقت لگا, اور میں بہت چھوٹا تھا اس ایج کے اندر, یعنی کہ اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن پھر بھی پہنچ گیا تھا.
تو آدمی اگر سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے تو وہ حق کو پا لیتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں نہیں بھی پا سکا, اگر وہ سنسیئر تھا, اس حال میں اسے موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ اسے حق کا سچا طلبگار اسی طور پہ اٹھائیں گے, اسی یہ طور حق پہ کے اٹھائیں گے. طلبگار بڑی تھے. بڑی اچھی بات کی اینڈ پہ یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جہاں جہاں تک میری اور ریحان بھائی کی آواز پہنچ رہی ہے, کہ دیکھیں موت آنی ہے, بڑے کم عرصے بعد آنی ہے. اس سوال کو اللہ تعالیٰ کو, ہونے یا نہ ہونے کو, موت کے بعد زندگی ہونے یا نہ ہونے کو, تھوڑا سا اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیں, تھوڑا عرصہ مسئلہ بنا لیں, اس سوال کو اہمیت دیں, اس پہ وقت لگائیں. بیکاز دیکھیں موت تو آنی ہے نا, چاہے آپ ملحد بھی ہوں یا آپ نہ بھی مانیں, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ موت آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہے. تو اس سوال کو تھوڑی سی زندگی کی مصروفیات سے ٹائم نکالیں, روز کی بنیاد پہ. دیکھیں جیسے آپ جم جاتے ہیں 2 گھنٹے, تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ میری علم کی جم ہے, کہ آپ بیٹھیں اور اس سوال کو اہمیت دیں, اس کو زندگی کا, اور تھوڑا آگے بڑھ کے اگر مقصد ہی بنا لیں تو کیا ہی بات ہے, پھر تو آپ مطلب اس بادشاہی کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو گیو ٹائم ٹو دیز کوسچنز, بیکاز ڈیتھ از کمنگ, ڈیتھ از اے فل اسٹاپ, وہ ساروں کے لیے ہے. اور دوسرا, میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ساروں کو ہدایت نہیں دیتے اس طرح. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں اپنی ہدایت کے معاملے میں. یہ وہی بات ہوگی نا, جیسے آپ نے کہا تھا, میرے خیال ہے کہ اگر مجھے پیاس لگی ہی نہیں تو میرے سامنے آپ بہترین ٹھنڈا پانی کا گلاس رکھ دیں گے, میرے لیے اس کی اہمیت نہیں ہوگی. تو اگر آپ طلبگار ہی نہیں ہیں اس اٹرنل لائف کے, اگر آپ طلبگار ہی نہیں ہیں ہدایت کے, یا پرسسٹنس نہیں ہے اس طلب کے اندر, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بہت غیرت مند ہیں, کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. ابدی زندگی, ابدی بادشاہی, بہت بڑا ریوارڈ ہے. آخر میں 2-3 الفاظ کہیے گا, پھر میں آپ کو اللہ حافظ کرتا ہوں اگلے ہفتے تک, کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے ہی نہیں, آپ نے اس کو زندگی کا پارٹ ٹائم ایک مشغلہ سمجھ کے کیا, لیکن پھر بھی آپ کو ہدایت مل جائے. تو ایسا نہیں ہے معاملہ, ریحان بھائی. قرآن مجید بادشاہ کا فرمان ہے, یہ فقیر کی صدا نہیں ہے. بالکل آسمان و زمین کے مالک کا یہ کلام ہے. یہ عزت اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دی اس طرح اسے مخاطب کریں. ہم اگر اتنی زحمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہمارا آقا ہم سے مخاطب ہوا ہے, ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, تو یہ خدا کی غیرت بہت بڑی ہے. پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی, پھر نہیں ملے گی. بے شک, بے شک. اور قرآن میں بار بار آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میرٹ کے اوپر شاید ریوارڈ لیں. باقی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ چلے جائیں, لیکن یہ قرآن خود کہتا ہے کہ کم لوگ ہی ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اس کم لوگوں کی تعداد میں کوشش کریں شامل ہوں, کہ جو اللہ تعالیٰ کا جب سامنا ہو تو ہم کوئی اچھے حالات میں پائے جائیں. ریحان بھائی بہت شکریہ, آج کا سیشن بہت زبردست تھا. آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ لوگ اس کو پلیز سنیں بار بار, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے ایکوریٹ تعارف ہے تمام تعصبات سے پاک, وہ قرآن سے ہی ملتا ہے, اور اس کو دیانتداری کے ساتھ پڑھنے سے ملتا ہے. دیانتداری از ویری امپورٹنٹ. ریحان بھائی نیکسٹ ویک انشاءاللہ لیٹس ٹاک اباؤٹ روز قیامت, اس کے کیا ڈائنامکس ہوں گے. جن لوگوں نے جب زندگی شروع ہوگی پڑھی ہے وہ اس سے پہلے ہی تعارف رکھتے ہیں, لیکن ایک فیکچول ہم بات کریں گے گھنٹے سوا گھنٹے کی, کہ قیامت کے دن کے کیا ڈائنامکس ہوں گے اور اس کی کس طرح ہم مزید تیاری کر سکتے ہیں اس پروردگار کے سامنے حاضری کی. سو تھینک یو سو مچ ریحان بھائی, اٹس آلویز اے پلیزر, بہت اینڈ شکریہ جی, لوکنگ بہت فارورڈ عنایت. لوکنگ انشاءاللہ فارورڈ ٹو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اوکے ریحان بھائی, اللہ انشاءاللہ. حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.